اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا احد اصبر علی اذى من اللہ یسمعہ، کوئی بھی ایسا نہیں ہے اس کائنات میں جو گندی باتیں سن کے، تکلیف دہ باتیں سن کے، مخالف باتیں سن کے اتنا صبر کرتا ہو جتنا میرا رب صبر کرتا ہے۔ یدعا لہ الولد، اس کے بندے اس کی زمین پہ رہ کے، اسی کے آسماں کی چھت کے نیچے، اسی کا کھا کے، اسی کا سانس لے کے، اسی کی دی ہوئی زبان سے کہتے ہیں کہ اس کی اولاد ہے، ثم هو یعافیہم ویرزقہم، یہ اس کا صبر ہے، یہ اس کا حلم ہے، یہ اس کی معافی ہے، یہ اس کی عظمت ہے، یہ اس کی شان ہے کہ جو اتنا کچھ بک دیتے ہیں، ثم هو یعافیہم ویرزقہم، اس کے باوجود وہ ان کو رزق بھی دیتا ہے اور ان کو سلامتی والا جسم اور عافیت والی زندگی بھی دے دیتا ہے، دوبارہ اٹھنے کا موقع بھی دے دیتا ہے، ایک نئی صبح بھی دے دیتا ہے، ایک نئی شام بھی دے دیتا ہے۔ وگرنہ جب یہ کہا جاتا ہے، اس کائنات میں کوئی شخص بھی کہتا ہے، انسان کی عقل پہ حیران ہے کہ ایک طرف عیسائی اٹھے، انہوں نے کہا جناب عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، دوسری طرف یہودی اٹھے، انہوں نے کہا جناب عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، تیسری طرف مسلمانوں کے بہت سارے گمراہ فرقے اٹھے، انہوں نے کہا کہ کائنات میں بہت سارے انبیاء اللہ کے نور میں سے نور ہیں، مطلب تو اس کا بھی وہی بنتا ہے کہ اللہ کو آپ نے حصوں میں تقسیم کر دیا، کبھی اس کے نور سے کوئی چیز نکلی، کبھی اس کے وجود سے کوئی چیز نکلی، کبھی اس کے لیے بیٹا کہہ دیا گیا، کبھی اس کے لیے بیٹی کہہ دی گئی، اور بدترین گمراہ فرقے تو مسلمانوں میں ایسے بھی پیدا ہوئے جنہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت تو ہر چیز کے اندر ہے، زمین میں، آسمان میں، پتے پتے کے اندر اللہ کا وجود ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ رب العزت کے وجود کو پوری کائنات کے اندر تقسیم کر دیا۔ ان سب گمراہیوں کے رد کے لیے ایک ہی صورت کافی ہے جو قرآن کے 10 پاروں کے برابر ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے حقیقت یہ ہے کہ اللہ ایک ایسی ہستی ہے جو بالکل منفرد ہے، احد وہ یکتا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی چیز نکلی ہے نہ وہ کسی سے نکلا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا ہمسر، کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے۔